ہر ایک کو موت آنی ہے، اس کڑوی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں، لیکن موت آنے سے قبل انسان کو اس موت کی تیاری کرتا ہے، اور جس کو موت آ رہی ہے اس کے سلسلے میں وہ خود اپنی تیاری کرے، اور جس کے گھر میں یہ حادثہ یہ سانحہ پیش آیا تو عوام کی جو ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری کو نبھائے، اس لوگ کا فن و تدبیر ہو، ان تمام چیزوں کو جو اس کے اوپر واجب کفائی ہے، یعنی سب پر واجب ہے، اگر کسی ایک نے انجام دے دیا تو سب سے وجوب ثابت ہو جائے گا، اور کسی نے نہیں انجام دیا تو سب کے اوپر وہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے تعزیت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنا، اچھے الفاظ میں شباہت کے ساتھ تسلی و تشفی دینا، یہ تمام چیز آداب ہیں اخلاقیات میں سے۔ لیکن میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے بہترین زیادہ راہ انسان کے لیے تقویٰ ہے۔ تقویٰ یعنی انسان کی روح کا پاک ہونا، انسان کی روح کا پاک ہونا۔ اگر انسان کی روح پاک نہیں ہے تو پھر اس انسان کی موت کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر وہ موت جہالت کی موت ہوگی، پھر وہ موت ہلاکت کی موت ہوگی۔ اب انسان کی روح ہلاک کس سے ہوتی ہے؟ انسان کی روح ہلاک کس سے ہوتی ہے؟ تو صاحب معراج السعادہ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا عامل انسان کی روح کے ہلاک ہونے کا جو ہے وہ لقمہ حرام، حرام لقمہ ہے، جس کی وجہ سے انسان کی روح ہلاک ہو جاتی ہے۔ صلوات محمد لہذا انسان کو چاہیے کہ اپنی روح کے اندر نورانیت پیدا کرے۔ اب نورانیت کے سلسلے میں رسول فرماتے ہیں من اکل الحلال 40 یوما، جو انسان حلال غذا 40 دنوں تک کھاتا ہے، نور اللہ قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو
کو منور کر دیتا ہے اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں ضیاء القلب من اکل الحلال، دل کی روشنی، قلب کی روشنی یعنی روح کی روشنی حلال غذا کو کھانے میں۔ روایت میں آخری زمانے میں دو طرح کے افراد زیادہ دکھائی دیں گے۔ کون ہیں؟ رسول فرماتے ہیں اقل ما یکون فی آخر الزمان اخن یوسف به، دغاباز لوگ، غدار لوگ، دھوکے باز لوگ آخری زمانے میں دکھائی دیں گے۔ اقل ما یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں بہت ہی کم ہوں گے اخن یوسف به، ایسے انسان، ایسے برادران کہ جن کے اوپر اعتماد کیا جائے، جن کے اوپر بھروسہ کیا جائے، بہت کم ہوں گے ایسے افراد۔ دوسرے اور درہم من حلال، اور آخری زمانے میں بہت کم افراد ایسے ہوں گے کہ جن کا مال جو ہے حلال ہوگا، بہت کم افراد ایسے ہوں گے، مبتلا ہو جائیں گے حرام خوری میں، اکثریت مبتلا ہو جائے گی حرام خوری میں۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں جہاں کھانے پینے کا حکم دیا ہے، اسی کھانے پینے کے ساتھ کسی نہ کسی چیز کو ساتھ میں لگا دیا ہے، ربط دے دیا ہے۔ چند آیتیں بطور مثال آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے کلو من الطیبات، کھاؤ لیکن پاک و پاکیزہ کھاؤ، نجس اور حرام مت کھاؤ، پاک و پاکیزہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد وَعْمَلُوا صَالِحًا، پاک و پاکیزہ کھانے کے بعد عمل صالح انجام دو، یعنی حلال غذا سے ربط ہے عمل صالح کا۔ انسان اعمال صالح اسی وقت انجام دے سکتا ہے جب اس کا لقمہ حلال ہو۔ ایک آیت۔ دوسری آیت کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اللہ کے رزق کو، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وہ کھاؤ، لوگوں کا مال ہڑپ کر مت کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو تمہاری قسمت کا ہے، جو تمہاری تقدیر کا ہے، جو تمہارے حق میں اللہ نے کیا ہے وہ کھاؤ، اللہ کے رزق کو کھاؤ۔ واشکر لہ، اور جب رزق کھاؤ تو چونکہ حلال رزق کھایا ہے، اللہ کا رزق کھایا ہے، تو اس کا شکر ادا کرو۔ جب انسان لقمہ حرام کھاتا ہے وہ شکر ادا کرتا ہوا نظر نہیں آتا، اسے جتنا بھی مال مل جاتا ہے اسے کم ہی نظر آتا ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ لیکن جس کے یہاں حلال رزق ہوتا ہے، لقمہ حلال ہوتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے، معبود تیرا شکر ہے، جس آگ میں تم نے رکھا تیرا شکر ہے۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ انسان جب محنت سے کماتا ہے، خون پسینہ بہا کے کماتا ہے، تو ذرا سے بھی اس کا مال اگر اسراف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، اسے کھلتا ہے۔ لیکن جو مال حرام کماتے ہیں پھر ان کا مال حرام کسی طریقے سے انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، رشوت بھی دیں گے اور تمام چیزوں میں الٹی سیدھی چیزوں میں خرچ کرتے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے، تمام چیزوں میں الٹی سیدھی چیزوں میں خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال حرام ہے، اور مال حرام میں انسان اسراف کرتا ہوا نظر آئے۔ جب انسان کے پاس مال حلال ہوگا تو اسراف نہیں کرے گا، اسے درد ہوگا، اسے اپنی کمائی کا احساس ہوگا، یہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمایا ہے، اپنی عزت کے لیے کمایا ہے، اسے میں کیسے اسراف کروں؟ اللہ نہیں پسند کرتا ہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ تیسری چیز، تیسری آیت۔ چوتھی آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ
قربانی کے سلسلے میں کھاؤ اس قربانی سے، اور صرف تنہا مت کھاؤ بلکہ فقراء کو بھی کھلاؤ اس کو۔ یعنی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ بس اپنے آپ کو دیکھو، نہیں، اپنے معاشرے کو دیکھو، اپنے سماج کو دیکھو، غربا بھی کھلاؤ، ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ تھی چوتھی آیت۔ پانچویں آیت فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، کھاؤ اس میں سے، یعنی قربانی میں سے، یہ بھی سنا جائے، کھاؤ اس قربانی میں سے اور ان کو بھی کھلاؤ کہ جو قناعت کرتے ہیں، کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے، اور ان کو بھی کھلاؤ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کو بھی تو جو مانگ رہے ہیں، جو نہیں مانگ رہے ہیں ان کو بھی دو، تنہا مت کرو، لوگوں کو تقسیم کر کے کھاؤ۔ یہ چھٹی آیت۔ ساتویں آیت کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اللہ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں اس کھانے کو برباد مت کرو، اور کھانے کے بعد فساد برپا نہ کرو۔ یعنی انسان جب لقمہ حلال کھائے گا تو وہ فساد برپا نہیں کرے گا، اس لقمہ حلال کو برباد نہیں کرے گا، لیکن جس کے ہاں لقمہ حرام ہوگا وہ برباد نہیں کرے گا، فساد بھی برپا کرے گا۔ صفات یہ ساتویں چیز۔ آٹھویں آیت کلوا من طیبات، کھاؤ پاک و پاکیزہ غذا، جو پاک ہے، جو اللہ نے پاک قرار دیا ہے اسے کھاؤ۔ یہ نہیں کہ حرام جانوروں کو کھاؤ، پوری دنیا کو کورونا میں مبتلا کر دو، نہیں، حلال کھاؤ، جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے وہ کھاؤ، پاک و پاکیزہ چیز کھاؤ۔ ما رزقناکم، جو تم کو ہم نے رزق دیا، اللہ کہہ رہا ہے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے پاک و پاکیزہ وہ کھاؤ، نجاست مت کھاؤ، حرام مت کھاؤ، ربا مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، چوہے کا پیسہ مت کھاؤ، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ ولا تطغوا فیہ، اور کھانے میں حدود الہی سے تجاوز مت کرو، یعنی وہی کھاؤ جو تمہارا حق ہے، یہ نہیں کہ دوسرے کا حق مار کے کھاؤ، دوسرے کا مال غصب کر کے کھاؤ، نہیں کھا سکتے۔ اور مال غصب کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی انسان نے کسی کی زمین کو، کسی کے گھر کو غصب کر لیا، اگر وہ انسان مانگ رہا ہے اپنے گھر کو، ایک تو اگر ایک اینٹ لگا دی ہے گھر میں تو وہ اس گھر کی بربادی کا سبب بن جاتی ہے، ایک اینٹ گھر کے اندر۔ اگر کسی نے کسی کی زمین پر کھیتی کر دی ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جس کی زمین ہے اس نے اپنی زمین کا مطالبہ کر لیا کہ میری زمین مجھے واپس کرو، تو شریعت نے یہ جو کھیت میں لا رہی ہے، یہ جو فصل آمادہ ہو گئی، اسے خراب کرو اگر وہ راضی نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جیسی تھی زمین ویسے دو، تو اسے برباد کرو، زمین اس کے حوالے کرو۔ تم نے بلڈنگ بنوا لی ہے، گھر بنوا لیا ہے، جس کی زمین ہے اگر اس نے اپنی زمین کا مطالبہ کر لیا ہے تو تم اس بلڈنگ کو توڑو، لاکھ تمہارا پیسہ خرچہ ہوا، تم اس زمین کو اس کے حوالے کرو اگر وہ اپنی زمین مانگ رہا ہے۔ اور انسان مطالبہ نہیں کر سکتا کہ میں نے تو اس میں اتنا پیسہ خرچہ کر دیا، 10 لاکھ خرچہ کر دیا، 20 لاکھ خرچہ کر دیا، پہلے مجھے دو اس کے بعد اب تمہاری زمین، یہ کر ہی نہیں سکتا۔ شریعت اجازت نہیں دے رہی، آپ نے غصب ہی کیوں کیا؟ شریعت نے تو پابندی لگا دی تھی، آپ دوسرے کا حق نہیں لے سکتے، لیا ہی کیوں؟ آپ نے غلطی کی ہے، اب اس کا خامیازہ آپ کو کرتی ہے۔ سوال اس کے بعد 9ویں آیت، اس علاوہ بھی تمام آیتیں ہیں، یہ آخری مثال کلوا ورعوا انعام، کھاؤ اور ساتھ میں جانوروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ جانور تمہارے سامنے بھوکا مر جائے، جانور تمہارے سامنے پیاسا مر جائے، بولو حرام گوشت، چاہے وہ جانور حرام گوشت ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے پیدا کیا، تم بھی کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں کہ تمہارے سامنے، یہاں تک کہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاس ایک
رشوت ہے، دلالی ہے، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں لقمہ حرام میں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب لقمہ حرام کھاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں انسان کی زندگی پر؟ اس کے اثر کیا ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے، رد ہو جاتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اکلا لقمۃ حرام، جس نے بھی لقمہ، دیکھیے شریعت بھی لقمے کی بات کر رہا ہے، پورا کھا رہے ہو تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک لقمہ کا یہ اثر ہے۔ من اکلا لقمۃ حرام، جس نے کھایا لقمہ حرام، لم تقبل لہ، اللہ قبول نہیں کرتا ہے اس سے صلاتن، اس کی نماز کو۔ ایک لقمہ حرام کی وجہ سے اللہ جس نماز کی اتنی فضیلت ہے، اتنی تاکید کی گئی ہے، ایک لقمہ حرام، یعنی انسان نے کوئی سامان بیچا یا کوئی سامان خریدا، اس میں نام تول میں کمی کر دی، کم تولا اور زیادہ لیا اس نے اپنے لیے، یہ لقمہ حرام میں آ جائے گا، جو چیز اس سے اضافی ہوگی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 علیہ، 40 راتوں تک، ایک لقمہ حرام کی وجہ سے، صرف ایک لقمہ حرام کی وجہ سے 40 راتوں تک اس کی نماز قبول نہیں ہو، جس کا پورا کا پورا کھانا ہی لقمہ حرام تو کیا امید رکھیے۔ پھر اس کے بعد وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ 40 صباحًا، دعا کی قبولیت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت، نماز شب، 40 صبح تک اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا، صرف ایک لقمہ حرام کی وجہ سے 40 صبح تک اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان، روایت میں اگر کوئی انسان حج پہ جا رہا ہے اور ایک علم ساتھ میں لیا ہے، پرچم ساتھ میں لیا ہے، جیسا بینک وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، کارواں سارا لیے رہتا ہے ایک پرچم، اگر اس پرچم کو مال حرام سے خریدا ہے، روایت ہے مال حرام سے اگر اس پرچم کو خریدا ہے اور ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ آواز دیتا ہے لا لبیک لا سعدیک، صلوات دیتے تمہارا لبیک ہمیں قبول، اور نہ یہ جو تم اتنی محنت کر رہے ہو یہ مجھے قبول۔ ایک پرچم اس انسان کے جسم سے بھی تعلق نہیں، وقت بھی نہیں ہوتا، اللہ اتنی بڑی عبادت کو رد کر دے رہا ہے، حج سے عبادت کو رد کر دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی انسان پورا کا پورا مال نصب کر دیا اور اس کے بعد حج و زیارت کرنے جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو پکا حاجی کہہ رہا ہے، پکا زائر کہہ رہا ہے، فائدہ ہے ایسے زائر اور ایسے حاجی سے نہیں، حلال پیسے سے ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے میقات کی طرف، دیکھا ایک بندہ ہے عبادت کر رہا ہے، مسلسل عبادت کر رہا ہے، عبدوں کا پروردگار تیرا بندہ، ادعو کا یدعو کا پروردگار تیرا بندہ تجھ سے دعا کر رہا ہے، معبود تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ جب بھی میں گزرتا ہوں دیکھتا ہوں یہ دعا کرتا نظر آ رہا ہے، ہر وقت دعا میں مصروف ہے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے، معبود تو اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ نے جواب دیا لِأَنَّ فِي بَطْنِهِ حَرَامًا، میں اس کی دعا کو اس لیے قبول نہیں کر رہا ہوں، اس کے شکم میں حرام مال ہے، حرام لقمہ ہے، اور صرف شکم میں نہیں وَالظَّهْرِ ہی، اور اس کی پشت میں، پشت سے نسلیں چلتی ہیں، یعنی انسان نسلوں کو خراب کرتا ہے، لقمہ حرام، نسلوں کو خراب کرتا ہے، لقمہ حرام، وَالظَّهْرِ حَرَامًا وَفِي بَيْتِهِ حَرَامًا، اور اس کے گھر میں حرام ہے، اس لیے اس کی دعا کو ہم قبول نہیں کرتے۔ ایک بوڑھا آدمی آیا 5 امام کے پاس، آنے کے
بعد کہتا ہے مولا حل دی توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں مسلسل ایک زمانے تک بنی امیہ میں جو ہے میں نے کام کیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ امام نے کہا لا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں لا حتی تؤدی کل ذی حق حقہ، تیری توبہ اس وقت قبول ہوگی جتنے لوگوں کا تم نے اس دوران حق مارا ہے، جب تک تم حقوق کو ادا نہیں کرتا تب تک تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یعنی توبہ بھی اللہ انہی افراد کی قبول کرے گا کہ جن کا شکم مال حلال سے ہو، نہ کہ مال حرام سے۔ اگر کسی کا شکم مال حرام سے ہوا ہے تو لاکھ توبہ کرتا رہے، کیونکہ نص موجود ہے، ایمان کی موسیٰ کی نص موجود ہے کہ توبہ ہی نہیں قبول ہوگی جب تک انسان اپنے لقمے کو صحیح نہیں کرتا۔ ایسا بات ہے محمد والے علماء کی نگاہ میں حق الناس، لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں آیت اللہ مرشی نجفی جن کے تمام واقعات ہیں، جن کے سلسلے میں لوگ ممبروں سے بیان کرتے رہتے ہیں، امام کی ملاقات کے سلسلے میں کتنی مرتبہ انہوں نے امام سے ملاقات کی، اتنے پاکیزہ مرجع، یہ ان کے ذہن میں سوء ظن پیدا ہو گیا تھا کسی کے سلسلے میں، سوء ظن۔ ان کا نام شہاب الدین مرشی نجفی، ان کے والد کا نام محمود مرشی۔ تو سوء ظن پیدا ہو گیا کسی کے بارے میں۔ اب جب سوء ظن پیدا ہو گیا تو نہ درس میں دل لگ رہا ہے، نہ کسی چیز میں دل لگ رہا ہے، انہوں نے سوچا کہ لاؤ نجف سے جاتے ہیں آقا حسین کے پاس، زری کے پاس بیٹھتے ہیں، مولا سے توسل کرتے ہیں، مولا آخر وجہ کیا ہے جو ہمارا دل نہیں کر رہا ہے، میرا ذہن میں سوء ظن پیدا ہو گیا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، آخر یہ وجہ کیا ہے؟ جاتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں، زری میں داخل ہوتے ہیں، رات کا وقت ہے، خادم زری کو بند کرنے والا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ باہر آئیے۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میں پوری رات یہاں رہنا چاہتا ہوں، چونکہ عالم ہے، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں باہر سے بند کر دیتا ہوں، لیکن اتنا خیال رہے کہ صبح میں جب میں دروازہ کھولوں تو تم باہر فوراً مت آنا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا۔ قانون یہ ہے کہ زری کو بند کر دیا جائے، دروازہ پہلے زمانے میں تو 24 گھنٹہ کھلا رہتا ہے، اس زمانے میں ہر جگہ آپ سارے حرم کھلے رہتے ہیں۔ جب ہم کم گئے تھے اس وقت 12 بجے جو ہے معصوم میں کم کا روزہ بند ہو جاتا تھا 12 بجے، لیکن اب تو 24 گھنٹہ وہ بھی کھلا رہتا ہے، کافی تعداد میں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اندر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ امام سے کس طرف سے توسل پیدا کریں، امام کی نگاہ کس طرف ہوگی۔ تو انہوں نے سوچا پائیں جناب علی اکبر کی قبر ہے اور امام کی توجہ علی اکبر پہ رہتی، اس لیے کہ رخصت آخر میں جب علی اکبر گئے ہیں تو امام مسلسل علی اکبر کو دیکھ رہے تھے، لہٰذا پائیں پر بیٹھتے ہیں، یہاں سے توسل کرتے ہیں، اپنے مسئلے کو حل کراتے ہیں، امام سے بیٹھتے ہیں، دعا مناجات امام سے توسل کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکاشفہ ہوتا ہے، آنکھوں کا پردہ کھلتا ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ امام کی زرین کے اطراف میں رحل سجی ہوئی ہے، قرآن رکھا ہوا ہے، علماء تلاوت کر رہے ہیں، ان علماء میں خود ان کے والد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کو دیکھا، سوال کیا بابا آپ یہاں آئے؟ کہا ہم عالم برزخ سے آتے ہیں یہاں تلاوت کرنے کے لیے ہمیں بھیجا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں عالم برزخ سے امام کی زرین میں تلاوت کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن ابھی آپ دیکھیے آگے عالم برزخ سے آتے ہیں یہاں تلاوت کرنے کے لیے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ بابا میرے ذہن سے سوء ظن پیدا ہو گیا، میں مولا سے توسل کر دیا، کہا جاؤ صحیح کے پاس دیکھو آپ حسین بیٹھے ہو، جاؤ اپنے مسئلے کو حل کرو۔ یہ جاتے ہیں آقا حسین کے پاس، اپنے مسئلے کو بیان کرتے ہیں، امام نے جواب دیا، سکون مل گیا۔ اب اس کے بعد
یہ نکلنا چاہتے ہیں. جیسے ہی نکلنا چاہتے ہیں اتنے میں ان کے بابا نے محمود نجفی نے ان کو روکا. رکو کہاں جا رہے ہیں؟ سنو مشہد رضا جو بقال ہے اس کے یہاں میرا 14 درہم باقی ہے. اس 14 درہم کی وجہ سے مجھے پریشانی ہوتی ہے. اب تم جاؤ اس 14 درہم کو ادا کرو. اب یہ صبح ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، نکلتے ہیں. اس کے بعد جب پہنچتے ہیں تلاش کرتے ہیں مشہد رضا کو. آدمی کا نام بقال ہے، پرچون کی دکان سے کہا اس کے پاس. اس کی دکان پہ پہنچتے ہیں. کیا میرے بابا کو کوئی قرض ہے تمہارے اوپر؟ اسے یاد نہیں کہا کہ مجھے تو یاد نہیں ہے. کہا دیکھ لو اپنی کاپی وغیرہ میں دفتر میں. اس نے کھولا تو دیکھا ہاں محمود مرشی نجفی 14 درہم کے مقروض ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے بتایا ہوتا میں ادا کر دیتا میرا بابا پریشان. اس نے بھی جواب دیا کہ میری کوئی تکلیف تھوڑی نہ تھی، یہ تو تمہارے بابا کی ذمہ داری تھی، وصیت کر کے جاتے. بہرحال اب آئے ہو ادا کرنے کوئی بات نہیں. انہوں نے ادا کیا. آپ دیکھیں اس 14 درہم کی وجہ سے جو مقرب امام حسین اللہ نے معمور کیا ہے روز جاؤ شریف میں تلاوت کرو قرآن، یہ اس 14 درہم کی وجہ سے قبر میں گرفتار ہے. آپ سوچیں جنہوں نے پورا کا پورا زمین کھا لیا، پورا کا پورا زندگی بھر کھانے حرام کھایا، اور اس کی کیا حال ہوگی؟ سوال مجھے شیخ عباس قمی علیہ السلام محدث ہے، محدث امام کے زمانے میں تو حدیثیں نقل کی. یہ وفات کے بعد بھی انہوں نے اپنے بیٹے پر مراقبت کی، بیٹے کو لقمہ حرام سے بچایا. ان کے بیٹے نے عشرے کا وعدہ کر لیا، کہیں عالم تھے، وعدہ کر لیا عشرہ پڑھنے جانے کے لیے. باپ خواب میں آ گئے، شیخ عباس قمی علیہ السلام خواب میں آ گئے، بیٹا وہاں عشرہ پڑھنے مت جانا. بابا کیوں؟ کہا اس لیے پڑھنے مت جانا کہ جو پیسہ تمہیں ملے گا، جو پیسہ دینے والا ہے اس کا کاروبار ربا کا کاروبار ہے، سود کا کاروبار ہے، لہٰذا تم انکار کرتا ہے. صبح ہو منع کرتا ہے. ایک بات خط بھی دیا کہ میں نہیں آ سکتا. خط پہنچا، اس نے پھر اصرار کیا، چلا آیا. نہیں آپ کو آنا کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. نہیں بتانا چاہ رہے تھے کیا وجہ ہے، نہیں ظاہر کرنا چاہ رہے تھے. کیوں نہیں آنا چاہ رہے؟ کہا میں بس اتنا بتاتا ہوں کہ میرے بابا میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ وہاں عشرہ پڑھنے مت جانا. یہ خود متوجہ ہو گیا کہ چونکہ یہ محدث امام کا وقت انہوں نے دیکھا ہے، امام کے صحبت انہوں نے اختیار کی ہے، امام کا قرب اختیار کیا ہے. مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کیوں منع کیا ہے. چونکہ تقریباً 6 مہینے سے میرا کاروبار جو چل رہا ہے وہ سود کا کاروبار چل رہا ہے، اس وجہ سے میں نے منع کیا. وہ فوراً متوجہ ہو گیا. آپ دیکھیں علماء مرنے کے بعد بھی اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ اپنے بیٹے کی اصلاح کریں. ہماری بھی یہی فرض ہے کہ اگر ہماری خلق ہے، ہماری نسل ہے، تو اس نسل کو اس برائی سے بچانا چاہیے. نہیں کہ دیکھیے دیکھا کوئی سود کا کام کر رہا ہے ہم بھی شروع کرا دے، دوسرے کو بھی شروع کرا دے. نہیں، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جنگ خیبر آپ دیکھیں، اسلام کی جنگ ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ جنگ خیبر میں مسلسل کافی دنوں تک لوگ جاتے رہے، مایوس آتے رہے. حالت یہ ہے کہ جو کھانے پینے کی اشیاء لے کے گئے تھے سب تمام ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، کچھ بچا اچا نہیں ہے، بہت کم چیزیں. بھوک پیاس کی شدت ہے لوگوں کو. آخر میں جب مولا آئے یہ جنگ فتح ہوئی. جیسے جنگ فتح ہوئی تھوڑی دیر بعد خیبر کی طرف سے ایک شخص گوشت فند لے کر پورے جھنڈ کے ساتھ لے کر چلا آ رہا ہے. مسلمانوں نے دیکھا، خوش ہو گئے. آیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں. انہوں نے سوچا جو ساتھ میں تھے پورے رسول اللہ کے، انہوں نے سوچا اب تو کھانے کا انتظام ہو گیا، بہترین گوشت
کہا جا یہ امانت ہے پہلے سے واپس کر کے آؤ اس کے بعد یہ اہمیت ہے لیکن ہمیں اس میں توجہ نہیں اس کے بعد محمد والا تو لقمہ حرام انسان کے دین کو خراب کر دیتا. مہدی عباسی کا زمانہ ہے, شہید نامی انسان کو بلاتا ہے اور بلانے کے بعد چونکہ یہ عالم پیش کرتا ہے کہ ایسا ہے تم قاضی القضات ہو جاؤ. اس نے کہا میں نہیں ہو سکتا تیری حکومت, اس لیے کہ تیری حکومت ظالم ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, ہم نہیں ہو سکتے. کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں قبول کر رہے ہو تو پھر ہمارے اہل جانہ کو تعلیم کو پڑھاؤ ہمارے بچوں جو کہا نہیں یہ بھی نہیں قبول کر سکتے اس لیے جو تو پیسہ دے گا تیرا پیسہ ہمارے ہمارا. کہا ٹھیک ہے یہ بھی نہ قبول کرو, کم از کم دوپہر میں ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. کہا ٹھیک ہے کھانا کھا سکتے ہو, چونکہ کھانا بیت المال سے ہوگا کوئی مشکل نہیں, کھانا کھا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ہوشیار تھا, اس نے کیا کیا حرام غذا کھلا دیا. کھانے میں جو ہے حرام کھانا اس کے ان کے سامنے رکھ دیا. اب حرام کھانا جیسے ہی انہوں نے کھایا تھوڑی دیر بعد کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مہدی عباسی سے, مہدی عباسی ایسا ہے اگر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لائق جو قاضی القضات ہو سکے تو مجھے قاضی القضات بنا دو. اگر میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اس لائق کہ ہمارے بچوں کو تعلیم دے سکے تو میں حاضر ہوں تعلیم دینے کے لیے. یعنی ایک لقمہ حرام انسان کے دین کو خراب کر دیا. ابھی تک ہر چیز سے یہ انکار کر رہے تھے لیکن اس لقمہ حرام نے کیا اثر کیا, دین کو بیچ دیا اور ہم راضی ہو گئے. جس چیز سے وہ انکار کر رہا تھا اس چیز سے راضی ہو گیا. تو ایک چیز یہ ہے اثر کہ انسان کا دین خراب ہوتا ہے. دوسرا اثر یہ ہے لقمہ حرام کا کہ انسان کے دل میں قساوت قلب پیدا ہوتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. لاکھ نصیحتیں کریے, لاکھ اسے دین کی باتیں بتائیے, کبھی اثر نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں امام حسین نے کتنا نصیحت کی, کتنی مرتبہ خطبہ دیا ہے, لیکن خطبہ قبول نہیں ہوا کسی کو, کسی نے بعض نصیحت کا اثر نہیں لیا. آخر میں امام نے کیا کہا, تمہیں میری بات کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے شکم لقمہ حرام سے دور ہے اور لقمہ حرام کا نتیجہ تھا. آپ دیکھیں انسان کا دل کتنا سخت ہو جاتا ہے. کوئی انسان 3 بھال کا تیر معصوم بچے پر چلائے گا, یہ لقمہ حرام کا نتیجہ ہے. انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اپنے خانوادے سے سخت, اپنے بچے سے سخت, اپنے معاشرے سے سخت, اپنے پڑوسیوں سے سخت. لہٰذا انسان کو لقمہ حرام سے بچنا چاہیے. دوسری چیز محبت علی میں کمی آتی ہے. جیسا کہ ابو الاسود دویلمی ابو الاسود یہ مولا کے چاہنے والے ہیں. شام جاتے ہیں, شام میں مولا کائنات کو علنی لعنتان کیا جاتا ہے. اور یہ ہے ان کے ساتھ کچھ اور ساتھی ہیں جو مسلسل مولا کائنات کی محبت کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تہی دست تنگ دست ہیں, غریب ہیں, لیکن کبھی اس کے سامنے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاتے کہ میری مدد کر دو یا مجھے کر دو, کبھی نہیں. مسلسل یہ ایک دن باہر نکلے ہوئے تھے, حاکم شام نے زعفرانی حلوہ بنا کے ان کے گھر بھیج دیا. چھوٹی بچی تھی یہ, جیسے حلوہ پہنچا بھوکی تھی بچی بھی, لقمہ انگلی کو اس حلوے میں ڈالا ہے اتنے میں ابو الاسود آ جاتے ہیں. آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی مجھے یقین ہے تو بھوکی ہے, تو نے اس لقمے کو اپنی زبان پہ لگا لیا ہے, اسے نکال دے. اس لیے کہ اے بیٹی اگر تیری حلق سے یہ لقمہ نکل گیا تو یہ جو تیرے دل میں محبت علی ہے یہ ختم ہو جائے گی. محبت علی. اب انسان اگر دعویٰ کرے کہ ہم محبت مولا کائنات رکھتے ہیں تو انسان کو پرہیز کرنا چاہیے لقمہ حرام سے, اس لیے کہ لقمہ حرام محبت میں کمی پیدا کرتا ہے. اس کے بعد برکت اٹھ جاتی ہے.
آیت اللہ انصاری فرماتے ہیں نجف اشرف میں ایک زمانے میں وبا پھیلی اور ایسی وبا پھیلی جیسے اس وقت پہلے وبا پھیلی، اس میں صرف اس کا علاج لیمو تھا، لیمو کا پانی. تو وہاں پر بے دین افراد نے لیمو کی قیمت کو بہت بڑھا دیا تھا قیمت کو، اور لیمو کم پیدا ہو رہا تھا، یعنی کم لوگوں کے ہاتھ لگ رہا تھا، ڈیمانڈ زیادہ تھی، لوگ زیادہ مانگ رہے تھے، ختم ہو جا رہا تھا، قیمت بھی بڑھ گئی تھی. جیسے آج کورونا میں بادشاہوں کی قیمت لوگوں نے بڑھا دی. دیکھ رہے ہیں یہ وبا ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، یہ ظلم و جور سے جو ہم بھر چکے ہیں، اللہ ایک اپنی قدرت کی جھلکی دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہوش نہیں آ رہا. قیمتوں میں اضافہ، مال میں جو ہے تخلف، تمام چیزیں ایسی پھیلی ہوئی تھی وبا نجف اشرف میں. آیت اللہ انصاری بتاتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس نے کیا کیا، وہ نقلی لیمو کا پانی بنا کے بیچنا اس نے شروع کر دیا. نقلی لیمو کا پانی بنا کافی مال و دولت اکٹھا ہوئی، اس نے اکٹھا کیا. ایک بیگ اس کے مال و دولت میں کمی آنا شروع، ختم ہو گیا، تک کہ اس کا کاروبار خراب ہو گیا، بستر سے لگ گیا. لوگ پہنچے اس کے پاس، کیا بات ہے، کیا ہوا، تیرا کاروبار کیسے ختم ہو گیا؟ اس نے بتایا یہ جو وبا پھیلی ہوئی تھی، اس میں نے لیمو کی جگہ نقلی لیمو کا پانی بنا کے لوگوں کے درمیان بیچنا شروع کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرا کاروبار خراب ہو گیا. اب انسان یہ نہ سوچے کہ مال حرام ہمارے پاس آ رہا ہے، اس میں برکت ہو رہی ہے، کبھی نہیں ہو سکتی برکت. اس سے برکت ختم ہو جائے گی، ولو تھوڑا وقت لگے، یہ برباد ہو جائے گا. یہ مال آباد کرنے والا نہیں ہے، یہ مال آباد انسان کو نہیں کر سکتا ہے. یہ تیسرا اثر. آخری اثر کرنے کو کیسے بتاؤں، مستحق لعنت ملائکہ ہوتا ہے وہ انسان جو لقمہ حرام کھاتا ہے. جیسا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اذا وقت اللقمۃ من حرام فی جوف العبد، جیسے ہی انسان کے منہ میں لقمہ حرام جاتا ہے، لعنہ کل ملک فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جتنے ملائکہ ہوتے ہیں سارے کے سارے ملائکہ اس پر لعنت کرتے ہیں. آج ہم اجازت نہیں دیتے ہیں اپنی بیوی کو مثلا گھر سے باہر نکلنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ ملائکہ لعنت کرتے ہیں. اور جو مال حرام اکٹھا کرتے ہیں اس کا کیا نتیجہ، اس پہ تو چند ملائکہ لعنت کرتے ہیں. یہاں زمین و آسمان کے جتنے ملائکہ ہیں سب کے سب لعنت بھیج رہے ہیں لقمہ حرام کی وجہ سے. وما دامت اللقمۃ فی جوفہ، اور جب تک یہ لقمہ حرام اس کے منہ میں باقی رہتا ہے، لا ينظر اللہ الیہ، اللہ اس کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرتا ہے، اللہ اس کی طرف کبھی دیکھتا نہیں ہے. ومن اکل لقمۃ من الحرام، اور جو بھی لقمہ حرام کھاتا ہے، فقد باع بغضب من اللہ، تو وہ خریدتا ہے غضب الہی کو، اللہ کے غضب کو. فإن تاب تاب اللہ علیہ، اور جب یہ توبہ کرتا ہے توبہ نصوحہ، تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. جب یہ توبہ کر لیتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کر دیتا ہے، تو اللہ یہ نہیں بنا حقوق ادا کیے توبہ ہو جائے. جبکہ امام کی حدیث میں نبی عرض کی ہے کہ نہیں، جب تک تو حق نہیں ادا کرتا تو تب اللہ کو قبول کرتا ہے. وَإِن مَاتَ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، اور اگر یہ انسان اس حالت میں مر جائے کہ زندگی میں لقمہ حرام کھایا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آتش جہنم ہے، وہ اس کے لیے جہنم آمادہ ہے لقمہ حرام کھانے والے کے لیے. اور اسی کے مقابلے میں اگر کوئی انسان لقمہ حلال کی تلاش نہیں کرتا ہے، تو پھر ملائکہ کیا کرتے ہیں، من اکل الحلال، جو حلال غذا کھاتا ہے، قام علی راسہ ملک، تو اس کے سرانے ملک کھڑا ہوتا ہے، یستغفر لہ، تو اس کے لیے استغفار کرتا ہے.
تو اب انسان کو خود فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم اپنے آپ کو مستحق لانے ملائکہ قرار دے دیں یا ملائکہ ہمارے لیے استغفار کریں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملائکہ ہمارے لیے استغفار کریں اور ہماری عاقبت بخیر ہو جائے تو ہمیں لقمہ حلال کی تلاش کرنا چاہیے، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عاقبت خراب ہو جائے، ہمارے لیے جہنم نصیب ہو جائے، تو ہمیشہ انسان لقمہ حرام میں مبتلا رہے۔ لہذا انسان کو چاہیے، یہ موت حقیقت ہے، برحق ہے، ہر انسان کو آئے، لیکن اس جانے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا سے مطمئن ہو کر، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ انسان جب سفر کرتا ہے، دنیاوی سفر، معمولی سفر، مثلا یہاں سے احمدآباد جاتا ہے تو اپنے لیے ایک دو جوڑے کپڑے رکھ کے جاتا ہے، کچھ کھانے پینے کی اشیاء رکھ کے جاتا ہے۔ جب اس سے سوال کیا جائے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، کہا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہاں کوئی دقت نہ آئے، وہاں کوئی پریشانی نہ آئے۔ یہ دنیا سبب ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں سے آپ کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں آخرت میں مطمئن رہیں، عاقبت بخیر رہے، تو انسان کو چاہیے اس دنیا میں جانے سے پہلے اپنی عاقبت کا انتظام کر کے جائے، تاکہ جب وہاں جائے تو مطمئن جائے، وہاں جائے کسی طریقے کا ہم سے خطرہ نہ ہو۔ بس میرے عزیزو، جس نے لقمہ حرام کو کھایا تو اس کا دل سخت ہوا، اور اتنا سخت ہوا کہ ابھی رسول کی آنکھ نہیں بند ہوئی صحیح سے، اور رسول کا کفن میلا نہیں ہوا۔ رسول کی اکلوتی بیٹی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے در پر مسلمانوں نے آگ اور لبیلا بھی اکٹھا کر دی، در سیرہ کو جلانے کے لیے، در فاطمہ الزہرا کو جلانے کے لیے، جس فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے ابھی یہ دیکھا ہے کہ ملک الموت آیا ہے اور رسول فاطمہ کے گھر میں ہے، اور شہزادی عیادت کر رہی، بابا کی تیمارداری کر رہی ہے، ملک الباب کر رہا ہے، کون ہے؟ ابھی مت آنا گھر کے، اس لیے کہ میرا بابا ابھی تھک کے سویا ہے، ابھی بیماری سے تھوڑے راحت ملی ہے، سویا ہے۔ پھر اس کے بعد تک الباب ہوتا ہے، رسول کی آنکھ بولتی ہے، بیٹی یہ تیرے گھر کا شرف ہے، یہ تیرے گھر کی عظمت ہے کہ یہ ملک الموت تجھ سے اجازت لے کے تیرے گھر میں داخل ہو۔ جس شہزادی نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو کہ ملک الموت بھی اس کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہو رہا ہو، اس شہزادی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے بابا کے مرنے کے بعد مسلمان میرے گھر پہ آگ اور لکڑیاں لے کر آ جائے، اور جب آگ اور لکڑیاں لے کر آئے اور اس کے بعد کہا ابو الحسن کو باہر نکالو، شہزادی نے انکار کیا، نہیں نکالیں گے، کہا ہم در پہ آگ لگا دیں گے، گھر میں آگ لگا دیں گے۔ شہزادی نے کہا کیا تم اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس گھر میں رسول کے چھوٹے چھوٹے نواسے رہتے ہیں، جس گھر میں رسول کی نواسیاں رہتی ہوں؟ ظالموں نے کہا بولو کانا کچھ بھی ہو ہم آگ لگا دیں گے۔ میرے عزیزوں صرف کہا نہیں بلکہ تیرے سیدہ پہ آگ لگائی، اور صرف آگ ہی نہیں لگائی، ارے اس بڑھتے ہوئے شعلے میں ظالموں نے ہجوم کے ساتھ دروازے کو دھکا دیا۔ شہزادی دروازے کو ٹیک لگائے کھڑی تھی، اب جو ظالم نے دھکا دیا، بس ایک مرتبہ شہزادی دروں کی آہٹ کے درمیان پسی، اور صرف پسی نہیں، اور اس دروازے میں
سے مرتبہ قصہ کہتی ہے شہزادی ظالموں نے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے ابو الحسن کو کھینچ کر لے جا رہے ہیں. بس دفاعِ ولایت میں شہزادی اپنا غم بھول گئی. بس ایک مرتبہ پیچھے چلی, پٹکے میں ہاتھ کو رکھا. ارے ہاتھ کا رکھنا تھا. کنفذ ملعون نے تلوار کے پٹے سے شہزادی پہ وار کرنا شروع کیا. اتنا مارا, ارے رخسار پہ تماچا مارا, بازو پہ اتنا مارا کہ ایک روایت بتاتی ہے شہزادی کے بازو ٹوٹ گئے. اور پسلیاں ٹوٹی ہوئی, بازو ٹوٹا ہوا, رخ پر تیر کے نشان. اللہ جانے شہزادی نے 90 دن کیسے گزارے ہوں گے. آزادارو, ایک مرحومہ کے اظہار ثواب کی مجلس ہے. ان کے بچوں کی تسلی کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے, اے بچوں تم بڑے خوش نصیب ہو. اے موسمہ کی اولادیں تم بڑے خوش نصیب ہو. ارے تمہاری ماں کا جنازہ کافی تعداد افراد نے اٹھایا. تمہاری ماں کی پسلیاں سلامت تھی, لیکن ہائے رے شہزادی, پسلیاں ٹوٹی ہوئی. جنازے میں چند افراد. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آزادارو, وہ وقت بھی آیا جس شہزادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا. اب جو غسل دینا شروع کیا, ابھی تک جب مولا آتے تھے گھر میں تو شہزادی ایک ہاتھ اپنے رخسار پہ رکھے رہتی تھی, ایک ہاتھ رخسار پہ رکھے رہتی تھی. کبھی ظاہر نہیں کیا کہ میرے رخسار پہ نیل کا نشان ہے, کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا میرے بازو ٹوٹے ہیں, کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا پسلیاں ٹوٹی ہیں. اللہ نے جب علی نے غسل دینا شروع کیا, اب جو رخسار سے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھا, رخسار پہ نیل کا نشان. اب جو بازو پہ ہاتھ پہنچا تو کیا دیکھا, نیل کا نشان. بازو ٹوٹے ہوئے, اب جو پسلیوں پہ ہاتھ پہنچا دنیا کے ثابت ترین انسان سے صبر نہ ہو سکا. بس ایک مرتبہ چیخ مار دی. اب جو چیخ مار کے روئے ہیں تو چاہنے والے نے سوال کیا, اے مولا آپ صابر ہیں, آپ نے بچوں کو رونے سے روکا. اے مولا آپ نے کیا دیکھ لیا جو چیخ مار کے رو. ارے علی کیوں نہ چیخ مار کے روتا. ارے جب رخسار پہ نگاہ پڑی تو رخسار پہ تیر کے نشان, بازوؤں پہ نگاہ پڑی, بازوؤں پہ تیر کے نشان. ارے جب پسلیوں پہ ہاتھ پہنچا, بنت رسول کی پسلیاں ٹوٹی. بنت رسول نے کبھی ظاہر